تو چہرے کا پردہ ہے، بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ دیکھیں چہرہ جو ہے نا وہ حسن کا اعلیٰ مرکز ہے۔ چہرہ تو سب سے پہلی پہچان ہے۔ عورت کا جو حجاب ہے وہ سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ ستر جو ہے وہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں پردے سے مستثنیٰ ہے، یعنی نماز میں چیزیں ہم کھلی رکھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اس میں خلل نہیں آئے گا۔ غیر محرم سے عورت کا مکمل پردہ ہے، اس لیے کہ اس کا مدار فتنے کا اندیشہ ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ ممتاز حصہ ہے، اس لیے غیر محرم کے سامنے کھولنے میں سے فتنہ ہی فتنہ ہے، تو اسے چھپایا جائے گا۔ روشن مستقبل کے لیے، خواتین کے روشن مستقبل کے لیے چند ہدایات ہیں جو ہمیں ضرور جن پر عمل کرنا چاہیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں عورت کا مقام بتایا گیا کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، تو عورت کو بحیثیت عورت کے اس میں لازم ہے کہ وہ پھر پردہ کرے گی۔ گھر سے باہر نکلے گی تو پردہ کر کے نکلے گی، اور حقوق نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ اگر وہ بے پردہ ہو گئی تو پھر وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ پھر جب شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کے خد و خال، اس کے حسن و جمال، لباس، پوشاک کو وہ اور مزین کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیکی، اللہ کا قرب طلب کرتی ہیں، ان کو اللہ کے قرب کی رغبت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کو پسند کرتی ہیں، گھر سے باہر نکلنے سے وہ گریز کرتی ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو گھر میں رہنا چاہیے، مجبوری ہو تو باہر نکل سکتی ہیں۔ تو جب عورتیں جو ہیں وہ لباس فاخرہ اور عمدہ لباس پہنتی ہیں تو شیطان جو ہے وہ، اور بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو شیطان جو ان کو اور مزین کر کے مردوں کو دکھاتے ہیں، اٹریکشن پیدا کرتا ہے، تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پھر اس وقت تک اللہ کا غضب رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس نہ آ جائیں۔ اجنبی غیر مردوں کے آگے خوشبوئیں لگا کر بن سنور کر نکلنا، یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شادی شدہ مرد بھی دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو فیشن کر کے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بے پردہ عورت جو ہے وہ دوسری عورت کا گھر خراب کرتی ہے، ایک بے پردہ عورت دوسری عورت کا گھر خراب کر دیتی ہے۔ تو مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، بے شک ان کو بھی حکم ہے، لیکن حکم عورتوں کو بھی اپنے آپ کو باپردہ رکھنے کا آیا ہے، تو باپردہ رکھنا پڑے گا۔ تو ایسا حالت ہی نہ ہونا کہ دوسرا جو ہے وہ ہماری طرف راغب ہو جائے۔ سادگی والا لباس ہو، باہر نکلتے وقت ایسا لباس جس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر ایسا لباس ہو کہ دوسروں کو متوجہ کرنے والا ہو تو خود دعوت دے رہے ہیں گناہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو نکلنے کی اجازت نہیں، ہاں مگر شدید ضرورت کے تحت، اور چلیں تو راستے کے کنارے پر چلیں۔ شدید ضرورت سے چل رہی ہیں، اور جب نکل رہی ہیں تو بھی راستے کے کنارے پر چل رہی ہیں، کنارے پر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ باہر نکلنے سے حتی الامکان پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے طور پر تو کسی فتنے اور شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن دوسرے اسی فتنے اور فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کے محفوظ و معاون رہنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو مجبوراً اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے خاوند کی اجازت سے بناؤ سنگار کے بغیر مکمل سادگی کے ساتھ نکلے، اور عام پر رونق بھیڑ والی رش والی شاہراہوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خالی جگہوں کو، یعنی سائٹ کا راستہ اپنائے، اور اپنے آپ کو بچا کر چلے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، قبیلہ مزینہ کی ایک عورت زیب و زینت کا لباس پہنے ہوئے زیادہ بناؤ سنگار کر کے مسجد میں داخل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کو زیب و زینت کے لباس اور مسجد میں ناز و نخرے سے چلنے سے منع کرو، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک لعنت نہیں کی گئی جب تک ان کی عورت نے زیب و زینت کے لباس اور ناز و نخرے سے مسجد میں آنا اختیار نہیں کیا، یعنی حکم دیا کہ ایسی زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ یعنی آج یہ حال ہے کہ ہر جگہ میک اپ کے ساتھ جانا، باہر نکلنا، بن سنور کر، اللہ معاف کرے، شوہر کے سوا دوسروں کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں، ان کے سامنے ناز نخرے کرتی ہیں۔ قیامت کے دن ظلمت اور تاریکی میں ہوں گی۔ بعض عورتیں تو اتنا فیشن کر کے فینسی کپڑے پہن کر نکلتی ہیں، اور لوگوں کی ایسے چاہتی ہیں کہ شاید لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بن جائے، دیکھنے والے ان کی تعریف کریں۔ تو یہ کیوں غیروں کے لیے اتنا فیشن کرنا ہے؟ کیوں زیب و زینت اختیار کرنی ہے؟
جس طرح عورتوں کے لیے حرام ہے اسی طرح مردوں کے لیے بھی خواتین کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی، یعنی دیکھنے اور دکھانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اس طرح سے کرنے سے اللہ رب العزت بچائے کہ بے پردگی پر عذاب کی سخت وعید ہے۔ جب عورتیں بال پھیلا کر ننگے سر اترا کر چلیں، مٹک مٹک کر چلیں، رشد و ہدایت اور دین حق سننے سے بہری ہوں گی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی ایسے حالات جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر بغض، عداوت، نفرت، ملامت کرنے میں مشغول کر دوں گا۔ آج ہم دیکھیں ایک دوسرے پر بغض و عداوت، نفرت و ملامت کے ہی کاموں میں مشغول ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بعض حدیث مبارکہ میں بے پردگی پر شدید وعید آئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا، لوگوں کے اندر آپس میں بغض ہو جائے گا، نفرتیں بڑھ جائیں گی، کدورتیں بڑھ جائیں گی، اور جب ایسا ہوگا تو معاشرے سے کیا ہوگا؟ امن رخصت ہو جائے گا، سکون غارت ہو جائے گا، قتل و قتال بڑھ جائیں گے، لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے، اور پرمسرت انفرادی زندگی کی بقا جو ہے، پرامن معاشرہ جو ہے، اس کی ضمانت کیا ہے؟ پردے کو اپنانے میں۔ تو اس کی ترویج کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔